مشق بی بی سکینہ علیہ السلام کربلا سے لائی ہوئی امام حسین علیہ السلام کی زری پاک اور محرم کا فل ولاگ، اللہ کے بچوں کی یاد میں سبیل، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ہونے والا معجزہ اور ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور مجلس، 9-10 محرم کا فل ولاگ۔ آجا بلال اصغر، آجا بلال اصغر جھول۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، میں اس قدر رویا داستان کربلا پڑھ کے، میں خود تو ہندو رہا میری آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ بسم اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ امام حسین علیہ السلام کے غم کا احترام کرتے ہوئے میں نے ان سخت دنوں میں ولاگ ایڈٹ نہیں کیا تھا، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے اماں بارگاہ کا روز عاشورہ کا ولاگ، 10 محرم اور 9 محرم کا ولاگ آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ اس ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گی روز عاشورہ کی مجلس، شہادت امام حسین علیہ السلام، ذوالجناح کی زیارت اور ہمارے اماں بارگاہ میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ہونے والا معجزہ آپ کو سارا ڈیٹیل سے دکھاؤں گی، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا ولاگ کو۔ امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے سے شروع کرتے ہیں ولاگ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، افضل کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس عزیز کی، صدیاں حسین کے زمانہ حسین کا، نعرہ حیدری یا علی ابا الفضل العباس، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، یا عباس یا عباس یا حسین یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا حسین۔ روز عاشورہ والے دن ایک دل میں ایک اداسی سی چھا جاتی ہے جب ہم سوچتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی، حضرت شہزادہ علی اکبر، حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، بچوں کی پیاس، ہائے مولا غازی عباس کے بازو کا کٹ جانا، ہائے علمدار۔ کربلا میں حق اور باطل کی جنگ تھی، حق پہ امام حسین علیہ السلام تھے اور ہمیشہ حق جیتتا ہے، اور ماشاءاللہ سے اللہ پاک کو جو سجدہ امام حسین علیہ السلام نے کیا وہ تمام انسانیت کے لیے بہترین مثال ہے۔ حق پر امام حسین علیہ السلام تھے، اس لیے فتح بھی امام حسین علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ آج بھی مولا حسین علیہ السلام شہید ہو کر کروڑوں دلوں کی آواز ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے عشق کر کے دکھایا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایسی نماز کون پڑھائے گا زمانے میں جو حسین نے ادا کی تھی کرب و بلا کے صحرا میں۔ سر تو کٹ گیا سر جھکا نہیں، آج بھی دلوں کی دھڑکن بن کے دھڑکتا ہے حسین۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں حق اور سچ کی ہدایت دیتی ہے، اور بی بی زینب علیہ السلام کی قربانی ہمیں پردے کا، حجاب کا حکم دیتی ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ 8 محرم کو ہمارے امام بارگاہ کے جو علم ہوتے ہیں وہ جلوس میں گئے تھے، پھر 8 محرم کے بعد یہ 9 محرم کو صبح خیریت سے واپس آ گئے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے یہاں پر جب علم واپس آتے ہیں تو میری مما نیاز چلاتی ہیں۔ نیاز میں جوس کے پیکٹ تھے اور مما نے دلیا بنایا تھا، میٹھا دلیا، وہ بانٹا، اور اس کے بعد یہ 9 محرم کی مجلس کی نیاز تھی۔ اور 9 محرم کی مجلس میں آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ اس میں حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا مصائب پڑھا گیا تھا، وہ میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا۔ اچھا نا، یہ شب عاشورہ کی رات تھی اور اس وقت نا ہم حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام کی دودھ کی نیاز بنا رہے تھے۔ ماشاءاللہ سے یہ نیاز جو ہوتی ہے یہ میری طرف سے ہوتی ہے، اور میں مخلصی سے اپنے پاکٹ منی سے جتنا بھی میرا حصہ بن سکتا ہے تو یہ میں نیاز بناتی ہوں ماشاءاللہ سے۔ اچھا نا، اس نیاز کے لیے میں نے کبھی اپنے پیرنٹس سے پیسے نہیں لیے۔ ماشاءاللہ سے مجھے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور کربلا کے معصوم بچوں سے بہت زیادہ عقیدت ہے۔ جب میں سوچتی ہوں نا کہ 6 ماہ کا معصوم بچہ کربلا میں پانی کے لیے ترستا رہا، ایک روح کام جاتی ہے۔ کربلا کے معصوم بچوں کی پیاس کا سوچ کر روح انسان کی کام جاتی ہے، کیسے کربلا کا منظر ہوگا وہ۔
جب میں سوچتی ہوں نا کربلا میں چاروں طرف الاتش کی آوازیں ہوں گی، ننھا معصوم علی اصغر پیاسا ہوگا، ننھے بچے پیاسے ہوں گے، 3 دن کی پیاس بچوں پہ، بی بی سکینہ پیاسی تھی، ہائے کربلا۔ 6 ماہ کے معصوم حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ چھوٹا سا بچہ کیا چاہتا تھا؟ صرف 2 گھونٹ پانی، اسے شہید کر دیا گیا۔ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پیاس صرف ایک بچے کی پیاس نہیں تھی، بلکہ انسانیت کے ضمیر کا امتحان تھا۔ ان کے معصوم خون نے حق کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ہائے مولا حسین کا صبر، کربلا میں امام حسین کا یہ صبر ہے۔ ماشاءاللہ سے بس ہم نے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی نیاز پہلے بسم اللہ پڑھ کے اور درود پاک پڑھ کے نیاز تیار کی۔ ماشاءاللہ سے میں نے دودھ سارے ایڈ کر لیے تھے، اس کے بعد میں نے اس میں شربت ایڈ کیا اور ماشاءاللہ سے باقی جو میوہ جات تھے وہ ایڈ کیے، اور اس کے بعد میں نے برف اور آئس کریم ایڈ کی، اور اس طرح سے ہم نے ماشاءاللہ سے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام کا دودھ بنایا۔ پھر حضرت شہزادہ علی اصغر کے نام کے دودھ کی نیاز کی گئی۔ معصوم بچوں کی پیاس پہ سلام۔ اچھا نا، کچھ لوگ نا مجھ سے پوچھ رہے تھے حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کون تھے؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے 18 سال کے جوان بیٹے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ماشاءاللہ سے شبیہ پیغمبر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجر فرجہم۔ بی بی زینب علیہ السلام نے حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو بہت نازوں سے پالا تھا، اور حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ روایات میں، تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ بی بی زینب علیہ السلام انہیں 7 پردوں میں رکھتی تھی، انہیں چھپا کے رکھتی تھی تاکہ نظر نہ لگ جائے حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے اپنے نانا جان کی یاد آتی تھی تو میں حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کیا کرتا تھا۔ کربلا میں آج بھی مقام علی اکبر علیہ السلام موجود ہے جہاں پر حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ بہت سخت مصائب ہیں حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے۔ امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے تھے۔ اگر ہم ذہنوں میں سوچیں تو ایک جوان بیٹے کا لاشا ایک بوڑھے باپ نے کیسے اٹھایا ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام کا صبر نہیں تھا؟ یہ ظلم نہیں ہوا تھا کربلا میں؟ امام حسین علیہ السلام کے صبر کو سلام، ان کی عظیم قربانی کو سلام۔ بس ماشاءاللہ سے یہاں پر ہم نے نیاز بھی بنا لی تھی، اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام کی نیاز۔ ماشاءاللہ سے اس نیاز میں جو خوشبو ہوتی ہے اور جو ذائقہ ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ کسی چیز میں بھی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ایک منسوب ہو جاتی ہے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام کی۔ تو بس ہم نے نیاز کرنے کے بعد کچھ نیاز کو نا بوتلوں میں بھی بھر لیا تھا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے مجلس میں، تو حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا مصائب پڑھا گیا۔ اس کے بعد بچوں میں جوس اور حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام کا دودھ تقسیم کیا گیا۔ اچھا نا، یہ میں آپ کو شب عاشورہ کی رات کا دکھا رہی ہوں۔ ہاں، یہ آخری رات تھی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر، جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچے اور بیویاں سب ایک ساتھ تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو لوری سنائی۔ تو تاریخ میں لکھا جاتا ہے، روایات میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا چراغ بجھا دو تو تب بھی مولا غازی عباس کا نام لیا، جب کہا چراغ جلا دو تب بھی مولا غازی عباس کا نام لیا۔ مولا غازی عباس کی وفا پہ اتنا مان تھا مولا حسین کو۔ اچھا، اس کے بعد میں شب عاشورہ کی رات کے اعمال، 10 محرم کی رات کے اعمال کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ شب عاشورہ کی اعمال کے رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت ہم نے نماز ادا کی، جس میں سورۃ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 50 مرتبہ قل واللہ احد ادا کیا، اور اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت امام حسین علیہ السلام کا ہدیہ، کربلا کے 72 شہداء کا ہدیہ اور باقی شہداء کا ہدیہ ادا کیا۔ پھر میں نے سورۃ رحمان اور سورۃ یاسین پڑھ کے کربلا کے 72 شہداء کو امام حسین کو ہدیہ کیا،
اور زیارت عاشورہ پڑھی۔ آج کی رات زیارت عاشورہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کی گئی اور اس کے بعد مصائب اور نوحے پڑھے گئے۔ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، آجا بلال اصغر، آجا بلال اصغر، جھولا تیرا جھولاواں، آجا بلال اصغر۔ اعمال کرنے کے بعد میں پھر 1 گھنٹے کے لیے سو گئی تھی۔ پھر میں فجر کی نماز کے ٹائم اٹھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر روزے عاشورہ کے اعمال کیے مما کے ساتھ مل کر۔ اچھا، میں آپ کو اپنا ماں بارگاہ دکھا دیتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے ہمارے گھر میں جو ماں بارگاہ ہے اور اس میں نا یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ ہے جو ہر سال 10 محرم کو تیار کیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا ہے ماشاءاللہ سے۔ جس نے زیارت کرنی ہے وہ زیارت کر لیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویلوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہمارے ماں بارگاہ میں ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ اچھا نا، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں حضرت بی بی سغرا علیہ السلام کا خط بھی دکھایا تھا جو 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچا تھا، جو حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا انتظار کرتی رہی بی بی۔ تو جس نے دیکھنا تھا وہ میرے پچھلے ولاگ میں دیکھ سکتا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، وا غربتا وا حسینہ وا عباسہ وا حسینہ۔ بس عاشورہ کے اعمال کرنے کے بعد اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے میں یہاں آ گئی تھی اور یہ ٹائم تھا 8 بجے کا صبح کے۔ اس وقت نا ہم ساری بہنیں مل کر جو ٹھنڈی پانی کی بوتلیں ہیں وہ نا اکٹھی کر رہے تھے، بیگز میں ڈال رہے تھے، تاکہ ہم نے جانا تھا مجلس پہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مجلس سننے کے لیے ہم نے جانا تھا ماں بارگاہ۔ تو ہم نا یہ ساری بوتلیں ہم نے نا ٹھنڈے پانی کی بیگز میں ڈال دی حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیاس کی یاد میں، کربلا کے معصوم بچوں کی پیاس کی یاد میں، تاکہ وہاں نا عورتوں میں نا ہم یہ بچوں میں یہ بانٹ سکیں۔ ہم جب 10 محرم والے دن مجلس سننے کے لیے ماں بارگاہ پہنچے، روزے عاشورہ کا 10 محرم کا جو جلوس ہوتا ہے وہ اٹھایا ہوا تھا ماشاءاللہ سے۔ سب سے پہلے آگے جلوس میں علم پاک تھے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت تھی۔ پھر ہم سب نے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، مولا کو سلام کیا، پھر اس کے بعد یہاں ہم ماں بارگاہ آ گئے۔ 10 محرم کو کسی ایک کی شہادت نہیں ہوتی، 10 محرم کو 72 شہداء کی شہادت ہوتی ہے۔ 10 محرم کا جو دن تھا نا وہ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی اذان سے شروع ہوا تھا اور ختم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سجدے پہ ہوا تھا۔ تو سوچو کتنا لمبا دن ہوگا عاشورہ کا کہ امام حسین علیہ السلام نے فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز سے پہلے تک امام حسین علیہ السلام نے صرف لاشیں ہی اٹھائے تھے۔ بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہو گیا تھا شہادت امام حسین علیہ السلام کو سننے کے لیے، اور ہمیں نا یہاں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور ابھی تک جلوس تھا۔ جب جلوس ختم ہوتا ہے تب مجلس سٹارٹ ہوتی ہے۔ بس پھر ہم یہاں پر مجلس کا ویٹ کر رہے تھے تو ہم نے یہاں پر درود و سلام پڑھتے رہے بار بار اور امام حسین کو ہدیہ کرتے رہے۔ پھر مجلس بھی شروع ہو گئی اور شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھی گئی، اور اس کے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے بعد ذوالجناح لے کے آیا جاتا ہے۔ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری تھی۔ اس نے اس وقت امام حسین علیہ السلام سے وفا نبھائی تھی جب تمام انسان حیوان بن گئے تھے، ایک جانور نے وفا نبھائی تھی امام حسین علیہ السلام سے۔ واہ غربتا واہ حسینہ۔ بس پھر رش بہت زیادہ تھا، ہم نے ذوالجناح کی زیارت کی، اس کے بعد نواح پڑھا۔
بس ماشاءاللہ سے مجلس بھی ختم ہو گئی تھی اور ہم گھر واپس آ گئے تھے. گھر واپس آئے تو یہ اور بوتلیں آئی ہوئی تھی سبیل چلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے نام کی. تو ہم نے سب سے پہلے سب بہنوں نے مل کر انہیں فریج اور فریزر میں رکھا تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائیں، تاکہ ابھی ہمارے گھر مجلس تھی تو اس میں یہ بانٹی جا سکیں. اس کے بعد میں نے گھر آ کر سب سے پہلے سبیل امام حسین علیہ السلام بنائی اور کربلا کے 72 شہداء کی پیاس کی یاد میں نے شربت بنایا تاکہ یہ بھی ہم سبیل کی نیاز میں دیں. بس یہاں پر نا کچھ لوگ اماں بارگاہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ سے جو بھی زیارت کرنے آتا تھا ہم سبیل امام حسین علیہ السلام اسے ضرور پلاتے تھے. 10 محرم والے دن گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں پر اتنی گرمی ہے تو کربلا میں سوچیں کتنی گرمی ہوگی جب بچے پیاسے ہوں گے. ہم سے تو یہ جون کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی. ماشاءاللہ سے ان کا تو صبر تھا. اچھا نا ہسٹری کربلا میں ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا اثر جانوروں پر، پرندوں پر، ہر ایک چیز پر ہوا تھا، جس میں ہمیں کبوتر کی مثال بھی ملتی ہے. بس سبیل امام حسین علیہ السلام پلانے کے بعد سب کو میں پھر یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آ گئی تھی. ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا. سب سے پہلے نماز ادا کی میں نے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے تیروں میں بھی نماز کو ادا کیا تھا. ماشاءاللہ سے آج جمعے کا نیک دن تھا، 10 محرم کا دن تھا، کربلا کے 72 شہداء کی شہادت تھی. نماز ادا کرنے کے بعد ہمارے امام بارگاہ میں بھی مجلس پڑھی گئی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، ہائے میرا مظلوم مولا حسین. صبح سے لے کر شام تک جنازے اٹھا کر تھکے ہوئے حسین نے زینب کے خیمے کے باہر آواز دی، یا زینب ہو یا کلثوم ہو، اے زینب اے کلثوم، حسین کا آخری سلام قبول کرو. بی بی زینب نے کہا، ہائے حسین اتنا غریب سمجھ لیا بہن کو، دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا ہے، خیمے کے اندر کیوں نہیں آیا؟ بی بی زینب رو کے کہتی ہیں، حسین بہن کے گلے لگ جا، آخری ودا ہے. حسین کہتے ہیں، اس حال میں خیمے آیا، یا بہن مر جائے گی یا بیٹی مر جائے گی. واہ غربتا، واہ حسینہ. میرا بابا پاک نمازی تھا، اللہ بھی جس سے راضی تھا. میرا بابا ایسا قاری تھا، قرآن بھی جس کا حامل تھا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اچھا یہاں پر نا میں آپ کو اپنے امام بارگاہ کا معجزہ دکھا دیتی ہوں جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ہر سال ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے یہ اصل خاک شفا کی تسبیح ہے، کربلا سے لائی ہوئی، اور ہر سال اس تسبیح کے دانوں کا جو رنگ ہے نا وہ بدل جاتا ہے. کچھ دانوں کا رنگ جو ہے نا لال ہو جاتا ہے 10 محرم والے دن شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد، اور کچھ تسبیح کے دانے جو ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ سفید ہے، اور کچھ دانے جو ہوتے ہیں نا وہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے غم میں لال ہو جاتے ہیں. اچھا نا ماشاءاللہ سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میری کوشش ہے میں آپ کو دکھا سکوں کیمرے کی آنکھ سے. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ایسے لگتے ہیں جیسے خون کے دھبے ہوں. یہ ہلکی ہلکی تسبیح لال ہو جاتی ہے، کچھ دانے جو ہوتے ہیں نا وہ ہلکی ہلکی ایسے لگتے ہیں خون کے دھبے ہوں ان پہ. ماشاءاللہ سے یہ تسبیح نا میری مما امام زمانہ علیہ السلام کے منبر پر رکھتی ہیں، اور ہر سال ہمارے امام بارگاہ میں ماشاءاللہ سے یہ معجزہ ہوتا ہے. جس نے زیارت کرنی ہے وہ زیارت کر لیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا حسین یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجر فرجم فرجم. ماشاءاللہ سے جس نے زیارت کرنی ہے تسبیح کی وہ بھی کر لیں. ماشاءاللہ سے یہ ہر سال کا معجزہ ہے، ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجیے گا.
اور ماشاءاللہ سے یہاں نا مجلس سٹارٹ ہونے سے پہلے نیاز بھی آ گئی تھی. آدھی نیاز ہم نے نکال کے ڈبوں میں پیک کر لی تھی اور باقی نیاز دیکھیں یہاں پر روٹیاں اور نیاز بھی آ گئی تھی. بس انہیں پیک کرتے ہیں. بس یہاں پر نا ہم روٹیاں بھی نکال کے دیتے جا رہے تھے اور میری بہنیں نا یہاں پر پیک کرتی جا رہی تھی ماشاءاللہ سے. پھر اس کے بعد مجلس شروع ہو گئی جس میں ہمارے گھر میں شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے گی. ماشاءاللہ سے یہاں پر مجلس بھی سٹارٹ ہو گئی تھی. مجلس سٹارٹ ہونے کے بعد میں آپ کو جتنا دکھا سکتی ہوں مجلس وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی. آج امام حسین علیہ السلام کا آخری وداع پڑھا گیا ہے اور شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھی گئی ہے. آج کا دن جو ہے بہت سخت ہے اور بہت زیادہ غمگین ہے. مجلس سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہاں پر حدیث قصہ پڑھا گیا سب سے پہلے. السلام نے اسے آواز دی، اے شخص واپس لوٹا. وہ لبکا وہ امام حسین کی طرف دوڑا. کہتے ہیں ایسے خوشی سے دوڑا کہ امام چاہ رہے ہیں کہ میں جہاد کروں، میں امام حسین پہ اپنی جان قربان کروں. امام حسین کی طرف ہو گیا، جا کے امام حسین کو کہا مولا میں آپ کا دفاع کروں، مولا حکم دے، میں آپ پہ اپنی جان قربان کرتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں اس غرض سے نہیں بلایا. ہائے یہ انگوٹھی جو امام حسین علیہ السلام اتنے زخمی تھے، مولا کے ہاتھ زخمی تھے، مولا کا بدن زخمی تھا، مولا کو اتنا نیزے لگے تھے کہ مولا کا بدن زخموں سے چور چور تھا. راوی کہتا ہے امام حسین کا بدن اتنا چور چور زخموں کے سے تھا، کسی نے پتھر مارا تھا، کسی نے نیزہ مارا تھا. جب وہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کہتی ہے، راوی اس میں بیان کرتا ہے مولا حسین اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی دیتے ہیں. انگوٹھی دیکھ کے مولا حسین کہتے ہیں تمہاری 4 سال معصوم بچی کیا. ہائے وہ 4 سال کی معصوم بچی کا تو سوچو جس کا نام سکینہ تھا. بس مجلس ختم ہونے کے بعد نا یہاں پر اندر میں یہ مٹی لینے آ گئی تھی. یہ خاک سروں میں ڈالی جاتی ہے. شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ غم کا اظہار ہوتا ہے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا عباس یا عباس حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا حسین لبیک یا حسین. امام حسین آپ کو اپنا زوار بنائے، مولا کو آواز دو لبیک یا حسین لبیک یا حسین. نوشاد کے آئے ہیں پرسے کو ہم اور محمد کے بھی آئے ہیں پرسے کو ہم والی سکینہ کے آئے ہیں پرسے کو ہم اصغر معصوم کے آئے ہیں پرسے کو ہم شہزادی کلثوم کے آئے ہیں پرسے کو ہم زینب نوشاد کے آئے ہیں پرسے کو ہم سید سجاد کے آئے ہیں پرسے کو ہم. یا جناب سیدہ بھرا گھر تو لٹ گیا یا جناب سیدہ بھرا گھر تو لٹ گیا یا جناب سیدہ
माशाल्लाह से बस यहाँ मजलिस भी ख़त्म हो गई थी اور 10 محرم کا بہت غمگین دن تھا. شہادت امام حسین علیہ السلام سب سے مشکل شہادت ہے. اللہ پاک سب کی عزاداری اور پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر انسان کے دل میں اللہ پاک امام حسین علیہ السلام کے لیے سچی محبت اور سچی عقیدت دے اور ان کے راستے پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق دے. آمین. ارمانے تیرے بھینی شگن منائے نہیں اکبر بہوں ارمانے تیکو بابے سیرے پائے نہیں اکبر بہوں ارمانے تیکو بابے سیرے پائے نہیں اکبر بہوں ارمانے. علیکہ یا ابا الفضل العباس یا عباس یا عباس یا حسین یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا حسین السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس. بس مجلس ختم ہونے کے بعد نا سب اماں بارگاہ کی زیارت کرنے کے لیے آ گئے تھے. ماشاءاللہ سے پھر یہاں پر نوحے خوانی کی گئی اور سب نے ماشاءاللہ سے زیارت کی اور ماشاءاللہ سے یہاں پر میں بھی زیارت کر رہی ہوں. جس نے بھی زیارت کرنی ہے علمہ والے کی ماشاءاللہ مولا غازی عباس کی اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لیں. اور اس کے بعد نا بس فاقے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا. میں نے آ کے سادہ پانی لے کے سب سے پہلے اپنا فاقہ کھولا اور امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے معصوم بچوں کی پیاس کو یاد کیا. فاقہ کھولنے کے بعد نا میں ادھر کچھ کھانے کے لیے آ گئی تھی. تو 10 محرم کا دن تھا تو میں نے یہاں پر دال کھائی. دال اور ایک نان لے لیا تھا اور یہ میں نے تھوڑا سا کھایا. اور نیاز سے نا کسی کے گھر سے ہمارے گھر چاول بھی آ گئے تھے تو میں نے تھوڑے سے وہ چاول کھائے نیاز کے. ماشاءاللہ سے نیاز امام حسین علیہ السلام میں برکت ہوتی ہے. اللہ پاک یہ نیاز ہر انسان کے نصیب میں لکھے. آمین. پھر نا رات کو ہمارے گھر شام غریبہ کی مجلس تھی. شام غریبہ کی مجلس کا کنسیپٹ بتا دیتی ہوں. شام غریبہ کی مجلس نا باقی مجلسوں کی طرح ہی ہوتی ہے. بس اندھیرا کر دیا جاتا ہے, لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیویوں پہ شام غریبہ آئی تھی کربلا میں ان کے خیموں کو آگ لگے تھے تب تاریکی تھی. مولا حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد جو یزیدی لشکر تھا وہ انہوں نے نا خیموں کو آگ لگا دی تھی بیویوں کے. تو یہ جو شام تھی نا یہ بیویوں پہ بہت سخت شام تھی, اس لیے اس شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب علیہ السلام نے مل کر دین اسلام کو بچایا ہے. ان کی وجہ سے آج ہم تک نماز پہنچی ہے. تو ہمیں ہمیشہ ان کی عظیم قربانی کو یاد رکھنا چاہیے. بس ولاگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اور پلیز کمنٹ میں آپ لبیک یا حسین لکھ دیں, لبیک یا زینب لکھ دیں یا سلام یا حسین لکھ دیں. پلیز لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ. اللہ حافظ. لبیک یا حسین.